علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم جو سن 2000 میں انتقال کر گئے، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ جب ان سے پوچھا، بہت بڑے مفتی تھے، کہ صاحب مسلمانوں کی جو آج حالت ہے، عملی حالت کمزور ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے حالت سدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، بندوں سے اپنا آپ صحیح ہو جائے گا۔ جس آدمی کا رشتہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، بندوں سے کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، شعلے بارے کا آخری آیت آخری رکوع میں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی اس پر مضبوطی سے قائم رہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی رکھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے ہدایت کیجیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو اور ان کو دیتے ہیں، روزی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی روزی کی فکر میں اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا کو بھولے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھولے ہیں لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ ارے یہ سوچ کو کون روزی دیتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، ان النفس لن تموت احد حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ کوئی آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی روزی پوری نہیں کر لے گا۔ روزی کے حاصل کرنے میں تم خوبصورتی برتو، حتیٰ کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہیں کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ روزی سب ہی کو دیتا ہے، نانو نرزقکم وإیاکم، تم کو ان کو ضمن دیتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی اللہ سے مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، برجستہ کہا انہوں نے، قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو صرف رب نے کہا اے ابراہیم فرما بردار بن، تو ایک دم کہا کہ میں فرما بردار ہوں اپنے رب کے لیے، جو سارے جہان کا رب ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین، مسلمان کی تصویر ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا رب۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ میری زندگی کا مقصد، اقبال نے کہا اسی شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے، میری زندگی کا مقصد، یعنی مسلمان کی زندگی کی بتائی انہوں نے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد ہی تیرے دین کی سر بلندی ہے۔ تو عزیزوں، یہ مختصر باتیں، چند باتیں میں نے بتائی کہ ہم کو اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اور خوف خدا جس دل میں ہوگا اسی کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صاحب مجھے کچھ وصیت کیجئے، مجھے کیا ایسی وصیت کیجئے کہ میں پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے 2 لفظ میں بتایا، اتق اللہ حیث ما کنتما، اللہ سے ڈرتا رہے جہاں کہیں بھی تو ہو، جہاں بھی ہو ہر دم اللہ کا ڈر اور خوف سامنے رکھ۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہر دم ہمارے سامنے ہمیں دیکھ رہا ہے، واللہ علیم خبیر، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تمہاری نظر کس حساب سے پڑی ہے، تمہیں کس ارادے سے تم نے دیکھا ہے۔ خائنت، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ نہیں جانتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح ہدایت دے اور صحیح اسلام پر چلنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نیک اعمال توفیق ہی پہلے ہوتی ہے، توفیق ہی جنت میں جانے کا پل ہے۔ اسی لیے فرض نماز کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر سلام پھیرتے ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ پھر جو دعا بتائے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے رب تو مجھے توفیق دے تیری عبادت کی اچھی طرح، اللہ ہی توفیق دیتا ہے۔ رب اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر کے، تیرے شکر کی مجھے توفیق دے، وہ حسن عبادت کا، اور اچھی عبادت کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہیے۔ اور سب سے پہلی ایک مسلمان کی پہچان جو اس کا ایمان کا پیمانہ ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز ہی اس کا پیمانہ ہے ایمان کا، کتنا اس میں ایمان ہے اسی سے پرکھا جاتا ہے۔ پیمانہ ہر چیز کا ہوتا ہے، ناپ کہ اس سے آدمی کا ناپا جاتا ہے، ایمان کو اس کے اعمال سے ناپا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ چٹکی بھر ہوا کی، اس کی دھول کی کوئی اہمیت نہیں دنیا میں، لیکن چٹکی بھر دھول کو اڑانے سے ہوا کا رخ معلوم ہوتا ہے، ہوا کدھر چل رہی ہے۔ بہتے دریا میں ایک تنکا ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کس طرف بہ رہا ہے۔ اس کا ایمان پتہ چلتا ہے آدمی کے عمل سے، کردار سے، اور اس کے رہن سہن سے، وضاقتہ سے، اس کے عمل سے اس کا ایمان ناپا جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ سے غافل ہے اس کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ یہ مسجدیں جنت کے باغوں میں سے ایک بات ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے مسجد ایک باغیچہ ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل اور بہترین جگہ مساجد ہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ تو جس آدمی، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، علامہ 6 صدی کے بہت بڑے مجدد ہوئے، انہوں نے کہا کہ جس آدمی کی طبیعت، جس کی رغبت، اس کی چاہت اس دنیا کی جنت کی طرف نہیں ہے، یہاں آنے میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ اصلی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس اصلی جنت میں جانے کے لیے اس کا ٹکٹ یہاں ملتا ہے، پہلے ٹکٹ یہاں خریدو اس مسجد میں۔ جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس کو جنت کا ٹکٹ کہیں بھی اور کسی جگہ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے مستقبل کی فکر کرو، آنے والے وقت کی فکر کرو کہ آنے والا وقت جو ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت ہماری سدھار دے، جس کو دنیا زندگی بولتے ہیں، حیات عربی اردو، زندگی تو اردو لفظ ہے، حیات کہتے ہیں عربی لفظ میں زندگی کو، یعنی زندگی دو چیز کا نام ہے، دنیا اور آخرت، دونوں ملا کر کے زندگی ہے۔ اگر یہ اور اس دنیا کو ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ آخرت کی زندگی ہماری سدھر جائے، آخرت کی زندگی بن جائے، اور دنیا تو آخرت کے مقابلے میں بالکل چھوٹی سی ہے، بالکل۔ سورہ مومنون میں 18 پارے کا جو آخری رکن سورہ مومنون کا، اللہ نے 2-3 لفظوں میں 2-3 آیتوں میں اس کا خلاصہ کیا، زندگی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے اس گنتی کے مطابق، یعنی ہم جو گنتی کرتے ہیں نا 1 2 3 4 5، تو یہ دنیا کی گنتی کے مطابق تم دنیا میں کتنا زندہ رہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تو انسان کہے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہم تو اتنے ہی زندہ رہے، ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ۔ اللہ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، دنیا میں تو تم معمولی سے رہے، دنیا میں معمولی، اگر تم اس بات کو جان لیتے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا بالکل چھوٹی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں کتنی بڑی ہے۔ اس لیے اس دن کی فکر کرو، یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے واتقوا اللہ واتقوا اللہ کئی جگہ فرمایا، سورہ حشر میں 2 جگہ فرمایا آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پہلے بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر آدمی جان لے کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہم نے ڈرایا قریب کے عذاب سے، آنے والے عذاب سے لوگوں کو، اور اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ اس دن کافر کہے گا کاش آج میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یہ چند باتیں ہیں ہماری زندگی میں سدھار کے لیے، اعمال کی رغبت کے لیے، اللہ سے لو لگانا، اس کے رشتہ جوڑنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یقین، سب یہ یقین کی باتیں ہیں، جس میں یقین ہوگا وہی عمل کرے گا۔ یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں، یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ اقبال نے کہا مضبوط یقین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مسلسل پابندی سے عمل کرتے رہنا، یہ انسان کی زندگی کا جہاد زندگی ہے۔ یہ یقین پیدا کریے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ دولت جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ انسان کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، یقین ہے، یقینی ایمان ہے، ایمانی یقین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک